السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ آیا تھا کہ گھروں میں جو چھپکلیاں آ جاتی ہیں تو چھپکلی کو مارنا یا گرگٹ کو مارنا شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ تو آج اسی مسئلے کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ چھپکلی اور گرگٹ کو مارنا نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کو مارنے کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا ثبوت حدیث پاک سے بھی ملتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے حدیث پاک میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مار میں اگر کسی نے گرگٹ یا چھپکلی کو مار دیا، ہماری لینگویج میں کہیں گے ایک پھٹکے میں اور ایک مار میں اگر کسی نے مار دیا اور وہ مر گیا، چھپکلی یا گرگٹ مر گئے، تو 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ 2 میں مرے تو اس سے کم نیکیاں ملتی ہیں، 3 میں مرے تو اس سے اور کم نیکیاں ملتی ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اس کا مارنا باعث اجر و ثواب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مارنے کا حکم بھی ثابت ہے، اور فقہا نے یہ لکھا ہے کہ یہ حکم استحبابی درجے کا ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ اس کو مار دیا جائے۔ اور حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حدیث پاک میں وزغ کا لفظ آیا ہے، اور اہل فتاوی نے یہ تحقیق پیش کی ہے کہ وزغ پر جیسے گرگٹ کا اطلاق ہوتا ہے، اسی طرح چھپکلی کا اطلاق بھی لفظ وزغن کے اندر آتا ہے، تو دونوں کو مارنے کا یہی حکم ہے۔ ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں حضرت صائبہ نے دیکھا کہ ایک برچھا رکھا ہوا ہے، ایک مارنے کا برچھا رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اس سے کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اس سے گرگٹ وزغ کو مارتے ہیں، چھپکلی کو مارتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں یہ بات بھی ملتی ہے گرگٹ کے بارے میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے آگ دہکائی جا رہی تھی، آگ لگائی جا رہی تھی، تو جتنے جانور تھے وہ سب اس آگ کو بجھانے کی کوشش اور محنت میں لگے ہوئے تھے، سوائے گرگٹ کے کہ وہ اس آگ کو بھڑکانے میں لگا ہوا تھا۔ تو اس بنیاد پر اس کے گرگٹ کو مارنا اور چھپکلی کو مارنا یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ تو وزغن کے اندر چھپکلی اور گرگٹ دونوں آتے ہیں، دونوں کو مارنا باعث اجر و ثواب ہے۔ اور اس کا ثبوت یہاں سے بھی ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ برچھا جو رکھا تھا مارنے کا، وہ گھر کے اندر رکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ چھپکلیاں جو ہوتی ہیں وہ گھر میں ہوتی ہے، اور گرگٹ جو ہوتی ہے وہ جاڑ جنکھاڑ میں، اور جہاں جاڑ وغیرہ درخت وغیرہ کی کثرت ہوتی ہے وہ وہاں پر ہوتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس فرمان سے اور اس حدیث پاک سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس مسئلے میں گرگٹ ہو یا چھپکلی ہو، دونوں کو مارنے کا ثواب ایک ہی ہے اور برابر ہے۔ بلکہ چھپکلی کے بارے میں علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ اس کا زہر زیادہ ہے، اس کے نقصان زیادہ ہے، اس کے اندر زہریلا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اور چنانچہ اگر یہ کوئی کھانے کی چیز میں اللہ حفاظت کرے گر جاوے اور اس کو کوئی کھا لے تو اس کی ہلاکت اور مر جانے کا اندیشہ ہے۔ لہذا چھپکلی ہو یا گرگٹ ہو، ان کی طبعی خباثت اور شقاوت کی وجہ سے اور انسانی صحت کے لیے مضر اور تکلیف دہ اور ہانیکارک ہونے کی وجہ سے چھپکلی ہو یا گرگٹ ہو، دونوں کو مارنا چاہیے، اور مارنا باعث اجر و ثواب ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے آپ کی خدمت میں بات پیش کی گئی۔ تو بہرحال چھپکلی اور گرگٹ دونوں کا مارنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل سیکھنے اور سیکھتے رہنے اور سکھانے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔